پورا ایریا جو ہے بیس جو ہے اس کو جناب کلیئر کر دیا گیا ہے، اس کی کلیئرنس ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کومنگ بھی ہو چکی ہے، اور صرف بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس دہشت گردی کا جو ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور بالکل بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عبداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے جی یہ تو بڑا زبردست قسم کا ایک پاکستان فوج کی طرف سے، ایئر فورس کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے رسپانس تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک دہشت گردی کی جنگ مسلط کی گئی ہے، لیکن اب مسلط ہے، کوئی بات نہیں، ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ ویسٹرن بارڈر جو ہے یہ آپ کا جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ 5 انڈین قونصل خانے وہاں ایسے ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے ماضی میں، انہوں نے بہت لوگ ٹرین کیے، کلبھوشن کا نیٹ ورک، دیگر لوگ، لیکن انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن سکسیسفل ہوا۔ انہوں نے کوشش کی، ان کو آؤٹ سکرٹس کے اوپر، جو بیرونی جو تھا ایئر بیس کے اندر نہیں گھسنے دیا گیا، بلکہ باہر ہی جو ان کے مختلف کارڈنز ہوتے ہیں، پہلے کارڈن کے اوپر ان کو روک کے جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز لائک تحسین ہے، وہ روزانہ قربانی دے رہی ہیں، اور مارا کے اندر ہوا، اسی طریقے سے جو ہم نے ڈی آئی خان میں دیکھا۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ دہشت گرد جو ہیں ان کا تعلق ہے ہمارے پڑوس سے، اور ظاہر ہے جب پڑوسیوں کو واپس بھیجا جائے گا تو مشکلات تو پیدا ہوں گی۔ یہ دس از دا لیسٹ پرائس وی آر پیئنگ فار اٹ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بات چل رہی ہے جی آج کل کہ جو مہاجرین ہیں وہ اپنے ملک بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کو جب اپنے ملک بھیجا جا رہا ہے، افغان حکومت نے ان کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ حماد حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سنو کہ اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں اینڈ ہی از ایکسپرٹ آن افغان افیئرز۔ جی حماد صاحب، ان کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں افغان حکومت نے جو مہاجرین اپنے ملک واپس جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو افغان حکومت نے بارڈر ایریاز جو ان کے بارڈر سٹیٹس ہیں، اور زیادہ زور، زیادہ فلڈ اسی پشاور ہی سے آئے گا، خیبر کے راستے، چونکہ زیادہ تر مہاجرین کا تعلق اسی افغانستان سے ہے، یعنی مشرقی افغانستان سے۔ تو جب یہ ادھر انٹر ہوں گے تو بالکل بارڈر کے ساتھ لگا ہوا سٹیٹ جو ہے وہ ہے نگرہار۔ ایک کیمپ تو یہیں پہ بنایا ہے، دوسرا کیمپ انہوں نے بنایا ہے کندہار میں، جو کوئٹہ اور سپین بولدک کے راستے جانے والے مہاجرین اسی میں ٹھہریں گے، اور تیسرا انہوں نے بالکل شمال میں ہرات کے سٹیٹ میں جو ایران سے آنے والے مہاجرین ہوں گے، جس میں زیادہ تر پرشین دری سپیکنگ ریفیوجیز ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا، ہمارا ان دو راستوں والے مہاجرین سے تعلق بنتا ہے، ایک کوئٹہ سے جانے والے اور ایک خیبر سے جانے والے۔ تو یہ 3 کیمپس بنے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹے کیمپ کی خبر بھی آپ کو دے دوں کہ ایک چھوٹا کیمپ بھی شاید بن جائے، اور اس پہ طالبان حکومت آپس میں صلاح مشورہ ان میں ہو رہا ہے، تو وہ یہ ہمارے وزیرستان کے بالکل سامنے انگور اڈا، اور وزیرستان کے سامنے جو ان بارڈر سٹیٹ ہے ان کا خوست، تو خوست کے مقام پر بھی ایک کیمپ پرپوزڈ ہے کہ شاید وہاں پر بھی ایک کیمپ بنا۔ So all together they have got 4 camps, right? 4 camps ہیں جہاں پہ مہاجرین جو ہے وہ واپس جائیں گے اپنے ملک میں، وہاں پہ قیام کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے علاقوں کو چلے جائیں گے، لیکن بعض لوگوں کے وہاں پہ زمینوں کے، باغات کے، گھروں کے معاملات ہیں، تو ان کو فی الحال شاید یہی پہ روک لے، اور جو ہی وہ معاملات حل ہو جائے تو پھر وہ بھی شفٹ کر جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ذرا تھوڑی سی پولیٹیکل سچویشن بھی چلنا چاہوں گا جی، اور پولیٹیکل سچویشن کیا ہے اور کیسے شیپ اپ ہو رہی ہے آفٹر دا ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ۔ بڑا اچھا ڈیسیژن سپریم کورٹ کا، اور جو یہاں پہ بادل چھائے ہوئے تھے پولیٹیکل سینیریو پہ، جو کہ یہاں پہ گلومی پکچر بنی ہوئی تھی بہت عرصے سے، وہ کسی حد تک ختم ہو گئی، اور جناب اب الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی، اور راجہ ریاض صاحب نے میرے ہی شو میں بہت عرصہ پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا مڈ فیبری سے 1 ہفتہ بعد یا 1 ہفتہ پہلے الیکشنز ہو جائیں گے۔ وہ ان کو کیسے پتا چلا، ان سے جان لیتے ہیں جناب کہ راجہ ریاض صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ راج صاحب، یہ آپ نے بہت عرصہ پہلے، سب سے پہلے میرے شو میں آ کے کہا تھا کہ جناب فیبری سے 1 ہفتہ آگے 1 ہفتہ پیچھے الیکشنز آ جائیں گے، ہو جائیں گے۔ اے مینو صحیح گل دسو، اج تانوں کنے دسیا سی؟ جی رانا صاحب، بہت شکریہ رانا صاحب۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور 40 سال سے
یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سب کچھ اندر سے دیکھا ہے، کافی ساری چیزیں اسیس کرتا ہوں. یہ میں نے جو حلقہ بندیاں تھی ان کی جو الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور حلقہ بندیوں کے بعد جتنا الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے ٹائم تھا ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے 15 کے ارد گرد کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری جو ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میرا جو ایک تجربہ ہے اس پہ میں نے بات کی تھی، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ بات میری صحیح ثابت ہوئی. اس میں میرا کوئی اتنا کمال نہیں، یہ اللہ کی مہربانی. اچھا پھر راج صاحب ایک اور فال کٹ دیو اج، اور فال ایک کڈو، سانو دسو کہ وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے یا وزیر اعظم کوئی اور ہوگا مسلم لیگ نون سے. اور یہاں پہ تو آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ تو آپ نے سن لی ہوگی. آصف زرداری صاحب کہنے نے جناب کہ میاں شہباز شریف صاحب کو میں آئندہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. تو کیا پیپلز پارٹی میں سے کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو آصف زرداری صاحب قابل احترام ہیں، انہوں نے کیسے روک لینا؟ کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے، اور بڑی بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون خاص طور پہ میں پنجاب کا کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں سویپ کرے گی. اچھا چلیں ایک بات تو بتائیں، یہ ہم نے سنا ہے، میں نے سنا ہے یہ بات، پتہ نہیں یہ آپ صحیح ہے غلط ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے 20 21 22 لوگ، وہ ان میں سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی، کچھ لوگوں سے ملاقات ہی نہیں کی، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دینے تھے، باقی لوگوں کو ٹکٹ دینے ہی نہیں تھے انہوں نے، اس لیے انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی. ایسے ہی ہے؟ نہیں رانا صاحب، حقیقت میں یہ بات بتاؤں آپ کو کہ میں میاں صاحب کو لندن بھی جب ملا ہوں تو اس وقت ٹکٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ابھی آ کے کچھ لوگ شاید ملے ہوں، میری پاکستان میں ابھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک ہم سب لوگوں نے ٹکٹ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. جب وقت آئے گا، ابھی درخواستیں مانگ لی ہیں، سب دوست درخواستیں دیں گے، پھر ہم سب دوست اکٹھے ہو کے میاں نواز شریف صاحب کو ملیں گے، میاں شہباز شریف صاحب کو ملیں گے، اور کچھ دوست اور ہیں جو اس سارے معاملے میں جب ہماری بات چیت ہوئی تھی وہ بھی شامل تھے. تو انشاءاللہ ہم اپلائی کریں گے، فیصلہ میاں نواز شریف صاحب اور بورڈ نے کرنا ہے. تو سب کے پاس یہ ابھی درخواستوں کا ٹائم ہے، سب درخواستیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی درخواستوں کے بعد جب بورڈ بیٹھے گا تو ہم اس کے سامنے جائیں گے انشاءاللہ. نہیں تو اس میں سب لوگوں سے مراد آپ کی جو 20 21 لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے ساتھ 21 22 رانا صاحب ایم این اے تھے، 2-3 خواتین بھی تھیں، تو وہ لوگ ہمارا ابھی تک ایک دوسرے سے رابطہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی سب اپلائی کریں گے درخواستوں کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ملیں گے اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملیں گے. اوکے اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیں، آپ کو آئندہ آنے والے الیکشنز کے بعد کی سینیریو کی اگر میں بات کروں تو کیا پھر وہی رولا گولا تو نہیں نظر آتا؟ کیونکہ جڑا ہار جاندہ ہے وہ کدی مندہ نہیں کہ میں جناب میں ہاریاں، تو پھر وہاں پہ ایک ایشو کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پولیٹیکل انسرٹینٹی شروع ہو جاتی ہے. سو اس کو آپ ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ان الیکشنز کے بعد، یا پھر بیک ٹو سکوئر ون والی سچویشن ہی ہوگی ہمارے لیے؟ لیکن رانا صاحب جوڑا سب تو بڑا رولا ہے وہ تو مجھے الیکشنوں میں نظر نہیں آ رہا، اور نہ الیکشنوں کے بعد باہر آتا نظر آ رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ میرا خیال ہے تمام لوگ الیکشن پر جو الیکشن ہونا ہے، الیکشن کے بعد بھی اس کی کریڈیبلٹی پہ یقین کریں گے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ نہیں ہونا کہ مسلم لیگ نون صرف حکومت بنائے گی. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی بھی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ چاہے اکثریت میں ہو، اس کے پاس ووٹ زیادہ بھی ہوں،
اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کافی سارے لوگوں کو اپنی حکومت میں شامل کریں گے، یعنی کہ کافی ساری سیاسی جماعتوں کو. اور اس وقت ملک کی ضرورت بھی یہ ہے کہ سب سیاسی لوگوں کو ایک میز پہ بٹھایا جائے، ان کو حکومت میں شامل کیا جائے. اور حکومت صرف اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے. غریب آدمی کے لیے جو بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یا اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، وہ اس وقت اتنا سنگین ہو چکا ہے اور ملک اس وقت معاشی طور پہ اتنا بحران کا شکار ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اس کو بحران سے نکالنے کی کوشش کرے گی تو اس طرح کامیاب نہیں ہوگی جس طرح اگر سب مل بیٹھ کے اگر اس کے لیے کوشش کریں گے تو اس کے نتائج بہتر آئیں گے اور اس کے نتائج سے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے گا. تو آپ اگر ہم یہ کہیں کہ جو 16 مہینے کی حکومت گزری ہے اور جو آپ کی 11-13 جماعتوں کا اتحاد تھا 16 مہینے میں آپ جو گزری حکومت، اس میں اسی کو ہم دوبارہ دیکھیں گے 19-20 کے فرق سے؟ مطلب اتحادی تو وہی ہوں گے اور لوگ بھی اسی طرح کے مطلب کہ آئیں گے، لوگوں سے مراد یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح کی آئیں گی. پہلے 11-13 جماعتوں کا اتحاد تھا، اب 5-7 جماعتوں کا اتحاد ہو سکتا ہے. ایسی بات ہے نا؟ ایسی بات ہو سکتی ہے، 5 ہو سکتی ہیں، 7 ہو سکتی ہیں، یا 10 ہو سکتی ہیں. اتحاد ہونا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اور دوسرا آپ کہیں گے کہ پی ڈی ایم نے کیا کارنامہ 16 مہینے میں انجام دیا، تو میں سب سے بڑا رانا صاحب آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو 16 مہینے میں میاں شہباز شریف نے محنت کر کے اور اسحاق ڈار صاحب نے محنت کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. آج اگر ہم تیل سستا ہو رہا ہے، تیل 800 روپے لیٹر ہو جانا تھا، کاروبار بند ہو جانی تھی، برآمدات بند ہو جانی تھی، یہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال ہو جانی تھی. بہت بڑا احسان کیا ہے میاں شہباز شریف نے کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. باقی جو 16 مہینے میں کوئی بھی حکومت رانا صاحب ڈیلیور نہیں کر سکتی. ڈیلیور کرنے کے لیے 5 سال ضروری ہیں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں 2-3 دفعہ انہوں نے حکومت پاکستان کو سنبھالا ہے. 2-3 دفعہ انہوں نے مشکل حالات سے پاکستان کو معاشی طور پہ جو مشکلات تھیں یا خارجی طور پہ جو مشکلات تھیں یا داخلی طور پہ جو مشکلات تھیں، میاں نواز شریف نے اس سے ملک کو نکالا ہے. انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس دفعہ میاں نواز شریف اپنا ٹینیور بھی پورا کریں گے اور پاکستان کو جو اس وقت شدید معاشی مشکلات میں ہیں، خارجی مشکلات میں ہیں، داخلی مشکلات میں ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ نکالیں گے. راج صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت کے جو جتنے بھی پارٹیز تھیں ان کے جو ہیں جب وہ جائیں گے اپنے اپنے حلقوں میں ووٹ مانگنے کے لیے تو وہاں پہ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا اس لیے مہنگائی ہوگی؟ اور کیا یہ لوگ باتیں یہ ان کو بائے کریں گے، ان کو جناب اس چیز پہ مان جائیں گے اور ووٹ دینا شروع کر دیں گے؟ ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، اس کا ذرا جواب دیجیے گا راج صاحب. جی راج صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لوگ کیسے مانیں گے ان چیزوں کو کہ جناب حکومت جو تھی 16 مہینے کی اس نے صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اس لیے جناب مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. اس چیز کو کون بائے کرے گا اور کیسے لے کے لوگ آگے چلیں گے اور آپ کو کیسے ووٹ دیں گے؟ رانا صاحب، ایک تو اللہ کا شکر ہے پٹرول سستا ہو چکا ہے، چاول سستے ہو گئے ہیں، گھی سستا ہو گیا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہوئی ہیں اور کافی ریٹ کا فرق پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود میں حلقے میں کل بھی سارا دن حلقے میں رہا ہوں، کئی جلسے کیے ہیں، میٹنگز کیے ہیں. حلقے کی سیاست جب الیکشن کے لیے آپ نکلتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ٹرینڈ اور ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حلقے میں کتنا رابطہ ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ 5 سال میں ان کو کتنا ٹائم دیا ہے، کتنے ان کے مسائل حل کرائے ہیں، کتنی ان کی ڈیولپمنٹ کرائی ہے، کتنے ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں الیکشن میں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں اور کینڈیڈیٹ جو اپنے حلقوں میں رابطے میں رہے ہیں وہ آج ان سے یہ سوال کوئی پوچھے گا ہی نہیں. پہلے سے 16 ماہ جو لوگوں کو ملتے رہے ہیں اس وقت آپس میں سوال جواب ہوتے رہے ہیں اور میرے ساتھ بھی یہ سوال ہوتے رہے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا، ایک سٹیج آئی کہ آپ نے عمران خان کو چھوڑ کے بہت اچھا کیا ہے. پھر جب سائفر کا معاملہ آیا
تو حلقے کے لوگ کہنے شروع ہو گئے جی کہ یہ تو بہت مقبول ہو گیا ہے, آپ تو کا جیتنا تو مشکل ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں جی کہ آپ تو بڑے دور اندیش ہیں, آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا, 9 مئی کے واقعے سے بھی بچ گئے, اور آپ کا حلقے میں اب رابطہ بھی ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, آپ بڑے دور اندیش ہیں. تو حلقے کی سیاست مختلف حالات میں مختلف رخ اختیار کرتی رہتی ہے. اب جب سے میاں نواز شریف واپس آئے ہیں تو حلقوں میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹر سلو تھا یا سست تھا یا گھروں میں تھا, وہ سارا باہر نکل آیا ہے, اور اس کے باہر نکلنے کی وجہ سے ہمیں حلقوں میں کوئی دشواری نہیں آ رہی. حلقے ہمارے انشاءاللہ مضبوط ہے. اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اندر گھر کے اندر ہے, وہ باہر نہیں نکلنے کو تیار. اس لیے الیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے الیکشن کو, کیونکہ سامنے مقابلے میں مجھے تقریباً سارا 5 سال میں حلقے میں رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں ابھی 2-3 مہینے سے کافی اپنے حلقے میں تیزی سے ورک کر رہا ہوں. ابھی تک میرے حلقے میں کسی جماعت کا اور کسی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. تو یہ جو میں ورک کر کے محنت کر کے اپنا ایک پوزیشن بنا رہا ہوں, وہ 1 مہینے میں آ کے کوئی اور بنانا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہی تقریباً ہر جگہ کینڈیڈیٹوں کی حالات ہے. ہمارے فیصل آباد میں 10 سیٹیں ہیں, ایم این اے کی کسی سیٹ پہ ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار سامنے نہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ رئیس صاحب یہ بھی ایک الارمنگ سٹیج ہے, الارمنگ بات ہے کہ جناب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے اس نے جو کچھ بھی غلطیاں کی, اس کی پی ٹی آئی کی چیئرمین سے جو غلطیاں ہوئیں وہ ایک منٹ کے لیے اگر وہ سائیڈ پہ بھی رکھ لیں تو اس کا ووٹر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی باہر جناب اپنے آپ کو پچ کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا مسلم لیگ نون کو یا باقی جماعتوں کو ایک واک اوور مل جائے گا, اور اس میں کیا بعد میں الیکشنز کے بعد واک اوور ملتا نظر آ رہا ہے؟ اچھا, لیکن پنجاب میں بالکل واک اوور ملتا نظر آ رہا ہے. اور یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ ایک ایسے واقعات ہیں, یہ دہشت گردی ہے, یہ ملک کے خلاف سازش ہے, اور اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے لیے اب عوام میں بھی بہت سخت ریئیکشن پایا جاتا ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں عوام میں اب پہلے والی بات نہیں رہی, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا منصوبہ تھا, یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی اور ایک بغاوت کی کوشش تھی. اس لیے لوگ اب 9 مئی کے واقعے کو ایزی نہیں لے رہے. اور سب سے بڑی جو غلطی کی انہوں نے, جو ہمارے شہید تھے ان کے جب مجسمے جلائے گئے, جب ان کو توڑا گیا تو اس کا بھی لوگوں نے بہت برا منایا ہے. اب پہلے والے حالات نہیں رہ گئے, اور سائفر پہ جو خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اس سے بھی پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی. لیکن اگر یہ لوگ پارٹیسپیٹ ہی نہ کریں, نہ ان کا ووٹر سپورٹر باہر نکلے, نہ ان کے کینڈیڈیٹس باہر نکلیں, تو پھر کیا سچویشن بنے گی اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ میرا خیال ہے کہ ان کو باہر موقع دینا چاہیے, یہ باہر آئیں, کیونکہ پھر انہوں نے شور ڈالنا ہے جی کہ ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا, ہمیں باہر رکھا گیا ہے. تو انہوں نے پھر انہیں اپنی حیثیت پتہ لگ جانی چاہیے. اگر میں اپنی رائے ذاتی دے رہا ہوں, پارٹی کی رائے نہیں دے رہا, میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو باہر نکلنے دینا چاہیے, انہیں الیکشن لڑنے دینا چاہیے, اور پتہ لگے کہ ان کے پنجابی کہتے انہوں نے پلے کی ہے, ان کے پلے اب کچھ نہیں رہا, اور لوگوں کو ان کی جو اصل چہرہ ہے, جو مکروہ چہرہ ہے, وہ نظر آ چکا ہے. اچھا, یہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آپ نے سن لیا, اس میں انہوں نے ایک بڑی آبزرویشن, ایک لائنر آبزرویشن دی ہے کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ دینی چاہیے تھی صدر مملکت کو, لیکن انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں جو توڑی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اسمبلیاں جو توڑی ہے صدر مملکت نے, وہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے تھے, اور اس پہ انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں کورٹ نے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ صدر جو ہیں انہوں نے کئی بلنڈر مارے ہیں, صرف ایک یہ بلنڈر نہیں مارا, انہوں نے کئی بلنڈر مارے ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ عمران خان کو بھی خوش رکھ لیں اور اپنی کرسی بھی بچا لیں, اس لیے وہ ڈبل مائنڈڈ رہے ہیں تھرو آؤٹ. تو ڈبل مائنڈڈ آدمی سے جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کی
ایک تو ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ صدارت چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. انہوں نے صدارت بھی رکھی, اس کی مراعات بھی لینے کی کوشش کی اور کئی جگہ پہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. اس وجہ سے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ تھا, ڈبل مائنڈڈ تھے اور انہوں نے کئی جگہ بلنڈر مارے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا, صدر کون بنے گا اور آگے صدر کون بنے گا؟ صدر میں تو کہوں گا کہ آصف زرداری صاحب کو بننا چاہیے. اچھا, تسی چاہتے ہو کہ آصف زرداری صاحب صدر بنن تے میاں نواز شریف صاحب مفاہمت کی سیاست ہو, وفامت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مفاہمت کی سیاست کریں. خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ شو میں تھے. خورشید شاہ صاحب نے کہا جناب کہ جتنا عرصہ 16 مہینے کی حکومت رہی, اتحاد میں مسلم لیگ نون رہی, اس وقت تک سب اچھے کی رپورٹ تھی. جیسے ہی جناب حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے بندوقیں جناب ہمارے پہ سیدھی کر لی, یعنی کہ مسلم لیگ نون والوں نے بندوقیں ہمارے پہ سیدھی کر لی, پیپلز پارٹی پہ سیدھی کر لی. اب اس کے بعد پھر آپ چاہتے ہیں مفاہمت کی سیاست, یہ ہو جائے گی مفاہمت کی سیاست یا الیکشنز کے رزلٹ کے بعد سینیریو ڈیفرنٹ ہو جائے گا؟ رانا صاحب, یہ الیکشن کے دن ہیں, یہاں بندوقیں تانی بھی جانی ہیں, بندوقیں چلنی بھی ہیں, دھماکے بھی ہونے ہیں, یہ سیاسی بیان بازی ہونی ہے. اس میں اور شدت آئے گی اور ناراضگی کا اظہار ہوگا. ہر کسی نے اپنے آپ کو مظلوم بھی ثابت کرنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم تو ہر چیز میں بے گناہ ہیں, سارا قصور دوسرے اندر ہے. تو یہ تو اب آپ کو اور زیادہ شدت سے نظر آئے گا. لیکن الیکشن جو ایسے ہی ختم ہوگا آپ کو ایک علیحدہ سا سینیریو نظر آئے گا جس میں آپ کو مفاہمت کی سیاست نظر آئے گی. الیکشن تو پہلے دی سارا اے بھی کھیڑے جا رہے ہیں. تو کھیلنا ہوتا ہے نا سر, ساری جماعتوں نے اپنے ووٹر کو ٹریک کرنے کے لیے. تو ووٹر انہیں اتنا سمجھدار ہو گیا, انہوں بھی سمجھ آ جاندی ہے ان گل دی. لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا کہ ووٹر کتنا سمجھدار ہے. اچھا چلو. اچھا, یہ کتنی سیٹیں نکال کے دے رہے ہیں آپ مسلم لیگ نون کو آل اوور پاکستان؟ پاکستان کا میں نہیں جی, پنجاب کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سویپ کر رہی ہے. اچھا, تو سندھ جڑا ہے پھر چلا گیا, سندھ دوبارہ چلا گیا پیپلز پارٹی کے پاس. سندھ کا مجھے نہیں جی پتہ, میں رانا صاحب بڑی دیر ہوئی ہے, میں گیا نہیں, وہاں کے حالات کا مجھے نہیں پتہ, کیونکہ پنجاب میں میں رہتا ہوں, پنجاب میں سیاست کرتا ہوں, تو یہاں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. باقی بارے میں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے مشکل ہوگا. کے پی دی گل کر دے, کے پی دا دس دیو, کے پی تے مولانا صاحب دی کوئی سنی جائے گی, کوئی سیٹیں کٹ لین گئی یا وہاں پہ پی ٹی آئی؟ مولانا صاحب بھی, مسلم لیگ نون بھی وہاں پہ سیٹیں نکالے گی, اور کے پی کے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بریک نیوز دیں گے پرویز خٹک صاحب, وہ بھی سیٹیں نکالیں گے. ان کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں, جو لوگ ہیں, وہ حلقوں میں بڑے بااثر ہیں, تو وہ بھی سیٹیں نکالیں گے. تو آپ کو کے پی کے میں 4-5 حصے ہو جانے ہیں, جو مجھے 4-5 حصے تو مجھے یقیناً نظر آ رہے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب پنجاب میں کیا کریں گے؟ ان کو سیٹیں ملیں گی, صوبائی اسمبلی میں ان کے پاس اچھے امیدوار ہیں کافی, میں سب کو جانتا ہوں, ان کے ساتھ رہا بھی ہوں. ان کے پاس صوبائی اسمبلیوں میں اچھے امیدوار ہیں, ذاتی ووٹ بینک رکھنے والے امیدوار ہیں, اور ان کو پنجاب میں اسمبلی میں ایک اچھا سائزیبل شیئر مل جائے گا. اچھا چلو, بڑی اچھی پریڈکشنز کر دیتی ہیں تسی آج راج صاحب. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس, شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, جو کہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے جانتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے آفٹر دا اناؤنسمنٹ آف دا الیکشن ڈیٹ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی وکالت کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب, ڈو یو سی دس تھنگ ہیپننگ ان دا نیئر فیوچر کہ کسی جگہ پہ کوئی ریلیف پی ٹی آئی کو, میں پی ٹی آئی ایز اے پارٹی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو ان دا ڈیز ٹو کم فار الیکشنز؟ دیکھیں, اس کو اسی طرح سے ہم لیں گے کہ ریلیف ہم کس کو کہتے ہیں. دیکھیں نا, زبانی کلامی تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, آپ کو سارا پرووائڈ کریں گے.
ہماری ملاقات ہوئی تھی 11 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران صاحبان کے پاس، جب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ ریوائز ہو رہا تھا اور بہت اچھا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا کیونکہ وہ بائی کنسنسس پولیٹیکل پارٹیز کے ہو گیا تھا. اس میں چیف الیکشن کمشنر نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ اگر ڈیلیگیشن آ جائے تو ہم میک شیور کریں گے کہ آپ کو ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. لیکن ابھی تک تو نہیں ہے. اسپیشلی لیٹسٹ دیکھے کل اسد کیسر صاحب کو اٹھایا گیا ہے اور آج پیش کیا گیا اور اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہے بھی نہیں. کے پی کے کی اینٹی کرپشن والے تھے نہیں، پھر بھی وہ 7 دن کے لیے جیل چلے گئے. تو نہ کر دے جرموں میں لوگ اندر بیٹھے ہیں، اگر ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ورکر سپورٹر کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. نئی الیکشن کے لیے ایک ایسے سازگار ماحول ہے جس میں کرے آپ ان پہ ہر قسم کے ایک پریشر ڈیولپڈ کر رہے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو مطلب اگر آپ کوئی آرڈر کر بھی دیں تو اس کو اوبے نہیں کیا جاتا. اگر آئین اور قانون کا بھی مینڈیٹ ہے اس کو اوبے نہیں کیا جاتا. خان صاحب کی مثال لے لیں، عدالت نے ایک آرڈر کیا کہ خان صاحب کے بیٹوں کی خان صاحب کے ساتھ واٹس ایپ کال پہ بات کرائی جائے. آج بھی وہ آرڈر نہیں مانا گیا. اب واٹس ایپ پہ بات کرانا کتنا ٹائم لگتا ہے اور نہ کرا کے کتنا ایک فرق ہے. تو جو اگر آپ اس کو اوبے نہیں کر رہے ہو قانون کی اور آپ ایک بندے کو ہرٹ کر رہے ہو، ڈیمیج کر رہے ہو پولیٹیکل پارٹی کو، تو اس کے لیے ایسے سرکمسٹانسز تو نہیں ہوگے کہ الیکشن میں تنازع ہوگا. What is the status of like Cypher case? دیکھیں سائپر کیس میں تو ابھی تک ڈیٹ جو فیکس ہے وہ ٹیوزڈے کی ہے. جج صاحب نے 3 گواہ بلائے لاسٹ ٹائم کے آرڈر کے مطابق. 3 گواہ انہوں نے کرنے. ہمارے اس کے ریلیٹڈ کچھ آبزرویشنز ہے اور ریزرویشنز ہے اور بہت سٹرانگ ہے. ایک تو بیل میٹر ہے جو سپریم کورٹ میں فائل ہو چکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیل میٹر پہ بھی فیصلہ ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پٹیشن پہ بھی جلدی فیصلہ ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ جی کوئی بھی ٹرائل آپ جیل کے اندر نہیں کر سکتے. آئین اور قانون کے یہ خلاف ہے. جیل کے اندر اگر ٹرائل ہو، کورٹ نے بھی آبزرو کر کے ان کو کہا تھا کہ 2023 میں آپ بند دروازوں کے اندر کریں گے تو کون مانے گا. اوپننس ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آپ کا جو چارج ہے اکیوزڈ کے سامنے چارج رکھے، اپنے گواہ پریزنٹ کرے، پوری دنیا دیکھے کہ کون کنوکٹ ہو جاتا ہے اور کون ایکوٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بند دروازے کے خلاف ہماری پٹیشن ہے. ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ، اس کے بعد یہ ان کا انٹائر کیس ہے سائپر کے. ایز وی اسپیک وہ سائپر کی کاپی آج بھی ہمیں نہیں ملی. تو اگر ڈاکومنٹ نہیں ملے تو میں کلاس ایگزامینیشن کیسے کروں گا؟ اور جو ان کے رولز ہے ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں پروڈیوس کیے ہیں کہ یہ سائپر کے رولز ہے. اب وہ سائپر کے رولز باوجود اس کی کہ ہم نے درخواست دی ہے، سلمان صفدر صاحب نے درخواست دی ہے، وہ ہر مرتبہ جاتے ہیں پلیڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رولز ابھی تک نہیں ملے. تو سائپر کی سچویشن یہی ہے کہ جو لوگوں نے یہ کیس بنایا اور جس طریقے سے ان کی کوشش ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ اس پروسیس کو سرکموینٹ کر لو، ان کو شارٹن کرو، اور چاہے وہ چاہیں کہ گواہ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے 28 گواہوں میں سے کچھ ڈراپٹ آؤٹ کرو اور جلد سے جلد اس کی کنکلوژن کی طرف لے جاؤ. سو یہ کنکلوژن کب تک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں اگر لا کے مطابق چلے تو یہ تو بڑا عرصہ ہونا چاہیے. 28 گواہ ہیں اور 28 گواہوں میں سے 2 اکیوزڈ ہیں. ان کا رائٹ ہے وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کے، ان کو وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائے، پھر ان کی اپلیکیشنوں پہ صحیح فیصلے ہو، اور پھر ان کی گواہوں کے پاس ٹائم ہو کہ وہ ان کو پراپر کراس ایگزامن کرے، پھر ان کے وکیلوں کے پاس ٹائم ہو کہ اپنے گواہ بھی لے کے آئیں. اگر اسی طریقے سے چلے ڈاؤن دا لائن اٹ ٹیکس اباؤٹ اے ایئر. لیکن جس طریقے سے یہ چلاتے ہیں کہ جی کل آ جاؤ، صبح شروع کریں گے اور شام تک چلائیں گے، تو دس ول بی ان اے فیو ویکس. So in a few weeks time do you see کہ ان کو امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے چیئر؟ دیکھیں قانونی طور پر نہیں کیا جا سکتا، ایویڈنس کے حساب سے نہیں کیا جا سکتا، فیکٹس کے حساب سے کوئی نہیں کیا جا سکتا، کوئی کیس ہی نہیں ہے. مباشرہ کیس ہے کیا؟ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس کہاں ہے، آپ نے ریٹین کیا ہے سائفر کی کاپی، وہ ڈیکوڈڈ کاپی، سائفر کی کاپی جو ابھی پرائم منسٹر کی یہ کہ جو طرف سے وہ آیا کہ جی ہم نے کاپی واپس بھیجی ہے، کوڈڈ والی بھیجی یا ڈیکوڈڈ والی بھیجی. کا سائفر کی کاپی جو وزیر اعظم کے پاس بھی جاتی، جو صدر کے پاس بھی جاتی، چیف آرمی اسٹاف کے پاس کاپی جاتی، اور ڈی جی آئی سی آئی کے پاس بھی کاپی جاتی، اس کی کاپی کئی مرتبہ کر کے وہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس گئی تھی، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس بھی گئی تھی. اگر ایک مرتبہ پارلیمان نے کیبنٹ نے کہا، اور وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اس کو وہ کر دے، ڈی کلاسیفائی کرے، لیکن کیبنٹ نے جب اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تو اس میں کون سی کی سیکریسی، اور اس میں تھا بھی کیا، صرف یہی کہ جی آپ اس کو ریموو کر لو ورنہ آپ کو یہ کنسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. اگر پرائم منسٹر اس کو ڈسکلوز آپ کو سوری آئی ایم کٹنگ یو بٹ دین اگین آپ کو کیسے پتا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا؟ دیکھیں یہ تو ابھی انٹرسپٹ نے جو بتایا وہ ہے. دوسری بات ہے کہ جو ان کے گواہ ہیں انہیں کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے میں کیا
لکھا ہوا. اور سیکنڈ سب سے بڑی بات ہے کہ جو پرائم منسٹر نے سب سے پہلے تو یہ آ جاتی ہے, کاپی ملتی ہے فارن منسٹر کو. فارن منسٹر کا آئینی ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لائے. وزیر اعظم کے نوٹس میں بات آ جاتی ہے تو وہ کیبنٹ کے سامنے رکھتا ہے, اور اس میں کنٹینٹس ہے وہ پڑھے گئے, کیبنٹ کے پاس کیا, کیبنٹ نے کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سارے ایجنسی کے سربراہان کے ہوتے ہوئے اس کو پڑھا گیا, لکھا گیا, کہا کہ لینگویج جو استعمال ہوئی ہے وہ تھریٹننگ ہے, انہوں نے انٹرفیئرنس کی ہے, اس لیے ڈی مارچ بھی کراؤ, پروٹیسٹ بھی کرو. اب اس کے باوجود اگر آپ کو اتنا سائپر آ جاتا ہے اور آپ کے ملک اور آپ کے انٹرنل افیئرس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ میں کہوں صحیح رسپانس ہوا, کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر آفینس بنتا ہے؟ جب یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. جب ایک سائفر کی کاپی آتی ہے تو اس کی تو 4-5 جگہ جاتی ہے وہ کاپی, جی ٹھیک ہے بالکل جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. ایس او پی تو یہ ہے, اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے. تو جب ٹریش اس میں سے کاپی کر دی گئی تھی ساری, دیکھیں جو میں اگر if we are talking about the chairman, ایک کاپی یہ جو ٹریش کرتے ہیں, ایک ہے کوڈڈ والی جو صرف وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کے پاس یاد ہے فارن آفس میں, ان کے ایک سمری ورژن بنایا جاتا ہے اور وہ آفیشیلی سب کے پاس الگ الگ نمبر الاٹ کر کے ان کو کاپی بھیجی جاتی ہے. جو صدر کے پاس ہے, پرائم منسٹر کے پاس ہے, چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے پاس وہ آفیشیل کاپی جاتی ہے. دس از دا سائپر, دیز آر دا کنٹینٹس, اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ مشین کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ادروائز بھی ہوتے ہیں, کوئی ورڈڈ بھی ہوتے ہیں. لیکن ان اینی کیس کاپی آئی ہے. کیا کاپی کو رکھنا, اس کو سنبھال کے رکھنا, اپاس رکھنا, یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے یا اسٹاف اور اسٹیبلشمنٹ کی اور منسٹری کی ذمہ داری ہے؟ رولز جو بنے, رول آف بزنس بنے, اس کے مطابق سیکرٹریوں کی ذمہ داری کہ وہ ان کاپیوں کو رکھیں. تو اگر کاپی کو رکھا گیا, ایف آئی آر میں فار انسٹنس کیا لکھا ہے, ایف آئی آر میں یہ ہے کہ سائپر کی کاپی کو آپ نے ریٹین کیا. ریٹین پہلے سے جرم ہی نہیں تھا, ماں سوا یہ کہ یہ 2023 میں اس کو جرم انہوں نے بنایا, اور 2023 کا قانون ابھی بنانے ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کا انترائز استعمال کیا, لہٰذا یہ انآفیشیل یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جرم بنتا ہے. کیا وزیر اعظم اگر کاپی ریٹین کرے تو یہ جو پہلے تو جرم نہیں تھا, لیکن اگر وہ حقیقتاً میں گم جاتی کاپی, کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں بنتا ہے؟ یا کرائم کے لیے ایک انٹینشن بھی ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے گھمائی نہیں ہے, وہ اس پرپس کے لیے. But don't you think it's like such an important paper, ٹھیک ہے, اور اس کو وہاں سے آتا ہے, یہاں پہ ڈی کوڈ ہوتا ہے, things like that, so it should be taken care of. No doubt. کوئی بھی ڈاکومنٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف, لیکن اگر ٹیکن کیئر آف یس, اگر آپ کے پاس وہ ڈیکوڈڈ ورژن آ جاتا ہے اور آپ کے پاس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس کوئی ایسے ایک پیج لے کر کے نہیں آتا, کیونکہ خان صاحب کے پاس جو کاپی تھی جس پہ یہ الزام ہے آپ نے اس کو جلسے میں لہرایا ہے, وہ بھی ایڈمٹ کر چکی ہے کہ وہ خان صاحب کے پاس وہ والی کاپی نہیں تھی, وہ پلین پیپر تھا obviously just. لیکن اگر ایک پرائم منسٹر کے پاس جلسے پہ جو وہ لہرا رہے تھے, جلا رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے پاس کاپی ہے, وہ کاپی نہیں تھی, وہ کے مطابق وہ پلین پیپر ہے, تو اگر وہ تو کاپی نہیں تھی. اب اگر وزیر اعظم کے دفتر میں کوئی کاپی آ جاتی ہے تو یس اٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف, بٹ ہو آر دا ونس ہو آر ریسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف اٹ. یس, وہ جو کاپی رکھتا ہے جس کے پاس ڈیٹیل ہے اور جو اس کی کسٹوڈین ہے, کسٹوڈین آف دا پیپرز کون ہے, وہ وزیر اعظم تو گھر نہیں لے کے جاتا, نہ آفس میں لے کے جاتا ہے. اور ایزیوم کر لے فار ون ریزن, ایز اے میٹر آف افیکٹ اگر کوئی کاپی گم ہو جاتی ان ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیجز جو پرائم منسٹر کے پاس ایز اے دا ڈیوٹی آف رسپانسبلٹی جب بھی اس کے پاس لایا جاتا ہے, اگر ان میں سے ایک پیج 2 پیج اگر مس بھی ہو جاتا ہے, کیا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں سمپلی بیکاز وہ مسنگ ہے, یہ ان کو مل نہیں رہی, تو وہ جرم بنے گا؟ انلیس کہ انٹل آپ کہیں کہ یہ گمائی گئی ہے, یہ پرپس تھا, فلاں کو دی گئی, یہ ہوا, جو کہ کیس کا حصہ ہی نہیں ہے, نہ ایلیگیشنز ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو کیسے یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. Who should be held responsible اگر وہ کھو جائے؟ پہلی بات تو یہ کھونی چاہیے نہیں ہے, کیونکہ اٹس سچ اے امپورٹنٹ پیپر. اگر وہ کھو بھی جاتی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو اس میں who should be held responsible؟ دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں ایک اور بھی میں ساتھ ہی ایک کوشچن جوڑ دیتا ہوں کہ کیا منسٹر جو فارن افیئرز ہیں, کیا وہ شیئر کر سکتے ہیں چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کاپی؟ وہ تو بائی لا جاتی ہے, وہ تو رولز کے مطابق ان کے پاس, بائی لا تو ان کے پاس گئی نا. ہاں, کیا فارن منسٹر شیئر کر سکتے ہیں وہ کاپی پرائم منسٹر کے ساتھ؟ پرائم منسٹر کے لیے اپنی کاپی ہوتی ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ تو ان کی اپنی کاپی ہے. جی
جو کوڈڈ کاپی ہے, کوڈڈ ورشن آتا ہے, وہ کہیں بھی نہیں جاتا, وہ فارن منسٹر. اور یہی ریزن ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ کاپی موجود ہے, گورنمنٹ کا بھی ورشن ہے کہ وہ ابھی بھی فارن آفس میں, اور فارن آفس نے اس کی کمپلینٹ نہیں کی, وہ کاپی مسنگ ہے. ڈی کوڈڈ ورشن جو جہاں جاتا ہے وہ ہر ایک آفس کے لیے اپنا ایک کاپی ہے, اور وہ کاپی جاتی ہے. تو فارن آفس سے وزیر اعظم کے لیے ایک کاپی بنتی جاتی ہے, اسی طرح سے کاپی کیا وہ ایک پرنٹ نکال دے, ان کو الگ الگ نمبر الوکیٹ کر کے بیچتے. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی, بہت بہت شکریہ. آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو جی, آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, کیونکہ آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.